السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قرآن مجید سنتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پوری طرح سمجھ آئے، صحیح طور پر سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اور اس عمل پر استقامت دے، ثابت قدمی دے، اور ہمیں ہدایت میں پختگی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہماری بخشش فرما دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے اور خوبصورت عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے اور سچی زبان عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے محسنین کو، ہمارے دوستوں کو، احباب کو، ہمارے پیاروں کو السابقون الاولون میں شامل کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها
أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، اس کی کل 112 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 21 نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 73 نمبر ہے، 73۔ اس میں 16 انبیاء کا ذکر ہے اور یہ کثیر تعداد ہے، اسی بنا پر اس کا نام الانبیاء رکھا گیا ہے، اور اس کو سورت اقترب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لفظ سورت کے آغاز میں آتا ہے۔ اس سورت کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس میں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں، اور خاص طور پر یونس علیہ السلام کی مشہور دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سورت کا مقصد یہ کہ تمام پیغمبروں کے احوال کے ذریعے رسالت کی وحدت کو واضح کیا جائے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ یہ قدیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل، سورت کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء ہن من العتاق الاول وہن من تلادی، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہے اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہے۔ ان کو مال کہا ہے، یہ میری دولت ہے جو بہت پہلے میں نے حاصل کر لی تھی۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی، اور یہ کہ اب دنیا کی آبادی کا آخری دور شروع ہو گیا ہے، دنیا اپنے آخری حصے میں داخل ہو چکی ہے۔ اور ویسے بھی ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے اور اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں ہی منکر نکیر آ کے ابتدائی حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے معاملے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور جس کو یہ یقین آ جائے کہ قیامت قریب ہے، پھر اس کی امیدیں اور تمنائیں بھی بہت مختصر ہو جائیں گی، اور وہ دنیا پر بھروسہ اور انحصار کرنے کی بجائے آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنا لے گا۔ کسی بھی نقصان پر وہ بہت پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پوری دنیا ہے ہی خسارے میں، ہر چیز نہیں جانا ہے، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے کل من علیہا فان ہے۔ اس لیے کبھی کوئی چیز چلی جائے تو آپ سوچیں ہر چیز نے جانا ہے، وہ پہلے چلی گئی اور دوسروں نے بعد میں جانا ہے، اس کی حقیقت یہی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ اس معاملے میں غفلت کا شکار ہے۔ غفلت انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے، قبر کی تیاری بھلا دیتی ہے، حشر کے ہولناک مناظر بھلا دیتی ہے، حساب کتاب بھلا دیتی ہے، دین اور شریعت کی پیروی سے محروم کر دیتی ہے، فرائض ادا کرنا بھول جاتا ہے انسان۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ اسے سنتے ہیں، مگر اس حال میں کہ کھیل میں لگے ہوتے ہیں، یعنی سن لیتے ہیں لیکن دل دنیا میں ہی مشغول ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سنا، ذرا سا اثر ہوا، باہر نکلے سب دھل گیا۔ یعنی کچھ تو بالکل ہی غافل ہیں اور کچھ سن لیتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر تم جیسا ہی ایک انسان ہے، کیا پھر تم جادو کے پھیر میں آتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو؟ لہو، ان کے دل لہو کا شکار ہے، یعنی ضروری چیز کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن سے غافل ہیں۔ ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، خصوصاً عبادت کے وقت، اور عبادات میں بھی سب سے اہم نماز کے وقت، کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیوں کھڑے ہیں یہاں۔ اس نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے، یعنی وحی کو، بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، بس چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسا کہ پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔
ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، بس علم والوں سے پوچھ لیجئے اگر تم نہیں جانتے۔ ہر کام کے کچھ ماہر ہوتے ہیں، لکل فن رجال، اور دین کے معاملے میں بھی اللہ نے بڑے ماہر لوگ بھیجے، پیغمبر بھیجے جن کو سب کچھ سکھا کے مبعوث کیا۔ تو اس لیے علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی فتویٰ اس سے لو جو ماہر ہو، جو دین میں متقی اور پرہیزگار ہو۔ کسی چیز سے لا علم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن لا علم رہنے کو چوز کر لینا اور اس پہ راضی ہو جانا یہ عیب ہے۔ یعنی ہر شخص ہر چیز نہیں جان سکتا، اس لیے یہاں اس کو معاف کیا گیا، لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر اس کو سیکھنا بھی چاہیے۔ اور اہل الذکر جن سے پوچھا جا رہا ہے، جن سے پوچھے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی سوال کرنے آئے، کوئی پوچھنے آئے تو اسے جواب دیں، اسے سکھائیں۔ اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ فوت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے لوگوں کی یہ سوچ رہی ہے، اور خاص طور پر اہل شرک کی، کہ جو پیغمبر ہیں یا جو نیک لوگ ہیں ان کو کھانے پینے سے، بیوی بچوں سے، گھر کے کام کاج، ہر چیز سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ جو ان چیزوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، شادی نہ کرو، بچے نہیں ہونے چاہیے، کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں، آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں قیام کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، میں نکاح بھی کرتا ہوں، تو جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ تو یہ دین کا طریقہ نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ کر صرف دین کی طرف ہو جائے، دنیا میں رہے لیکن اتنا جتنی اس کی ضرورت ہے، دین کو پیچھے چھوڑ کے نہیں، اس سے غافل ہو کے نہیں۔ پھر ہم نے ان سے تمام وعدے سچے کر دیے، تو ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ تمہارے فائدے کی ہے۔ یعنی قرآن میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ ہماری طرح کے انسان ہی تھے، اور قرآن میں ایسی باتیں نہیں جو عقل سمجھنے سے عاجز ہو۔ اگر کوئی میتھمیٹکس کی کتاب ہوتی یا کوئی فزکس کی ہوتی تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اور ذکر کا ایک معنی شہرت اور بلندی بھی ہوتی ہے، یعنی اگر تم اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھو گے تو اللہ اسی کے ذریعے تمہیں عزت دے گا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اور کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھیں ہم نے انہیں توڑ کر رکھ دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا. سابقہ امتوں کی ہلاکت پر غور و فکر کرو کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. ظالموں کی ہلاکت کے بعد زمینیں ویران نہیں ہوتی بلکہ اللہ دوسروں کو اس میں بسا دیتا ہے. انشأنا بعدها قوما آخرین. تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو اچانک وہ وہاں سے بھاگنے لگے. بھاگو مت اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ جس میں تم عیش و عشرت دیے گئے تھے، اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے. شدید ڈانٹ ہے یہاں. کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے. اللہ کا عذاب آنے پر انسان اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں ہوتا. قیامت کے دن انسان ان کوتاہیوں پر افسوس کرے گا اور تمنا کرے گا کہ واپس جا کر کمی پوری کر کے آئے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوگا. پھر ان کی یہی پکار مسلسل جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا. یعنی جب تک ان میں زندگی کے آثار باقی رہے وہ اعتراف جرم کرتے رہے، لیکن بالآخر وہ زندگی کی رمق ختم ہو گئی. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. یعنی دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے. ہم عیش و عشرت کے لیے نہیں پیدا ہوئے بلکہ ایک مقصد کے ساتھ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا. اگر ہم کوئی کھیل بنانے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے. یوں وہ یکا یک زائل ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. حق کی راہ ایک ہی ہے اور باطل کی کئی راہیں ہیں. حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، لیکن باطل پھر نئے روپ میں ایک اور جنم لے لیتا ہے. تو اس لیے یہ ٹسل یا یہ جو مقابلہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا. تو انسان کو ہمیشہ حق ہی کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے باطل بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے. اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. ہم تو 4 رکعت پڑھ کے آرام چاہتے ہیں،
تھک جاتے ہیں. فرشتے نہیں تھکتے، نہ انہیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، فارغ اور وہ شوق سے عبادت کرے جا رہے ہیں. عبادت میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. جو نان بلیورز ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کے اندر تھکاوٹ آ جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، عبادت جسم کو تھکاتی ہے، لیکن انسان کو جب اجر کی توقع ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں تھکتا. اور اگر تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہو تو اس کا پھر علاج ڈھونڈنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور کر لینا چاہیے، کیونکہ نیکی کے مواقع روز روز نہیں آتے. وہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے، سانس بھی نہیں لیتے، بس کرتے چلے جاتے ہیں تمام اوقات میں. یا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کچھ اور معبود ہوتے تو ضرور یہ دونوں تباہ ہو جاتے. بس اللہ جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. یعنی زمین و آسمان میں کسی قسم کا فساد نہ ہونا اور سب کا ایک منظم طریقے سے چلتے رہنا، یہ ایک رب ہونے کی دلیل ہے کہ ایک ہستی کنٹرول کر رہی ہے سب کچھ. اور دل میں بھی آپ دیکھیں، اگر ایک اللہ کے سوا کوئی اور آ جاتا ہے نا، دل بگڑ جاتا ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جا سکتا، جبکہ یہ پوچھے جائیں گے. یا انہوں نے اس کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں. آپ کہہ دیجئے، اپنی دلیل پیش کرو. یہی ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی، لہٰذا یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو. یعنی ہر رسول نے ایک ہی بات کہی، اور وہ کیا کہ اللہ ایک ہے، نفع نقصان دینے والا، عطا کرنے والا، روکنے والا، بیماری اور شفا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. وہ پاک ہے، بلکہ وہ عزت دیے گئے بندے ہیں. اولاد نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہی ہیں جن کو عزت بخشی گئی ہے. عزت کیوں دیے گئے؟ نیک اعمال کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، تسبیح کی وجہ سے. وہ کسی بات میں اس سے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ وہ اسی کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یعنی فرشتے با ادب مخلوق ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ادب کا تعلق رکھتے ہیں. اللہ کی بات کی پیروی کرتے ہیں، اسے آگے نہیں بڑھتے، اور جو وہ فرماتا ہے وہ کر دیتے ہیں. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس سے وہ راضی ہو، اور وہ خود اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں. یعنی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں علم پایا جاتا ہے، جو کسی ذات کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ اس کے سوا میں بھی عبادت کے لائق ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے. ایسے ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کیا کفر کرنے والوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی، جان کر بھی، اس کا تجربہ کر کے بھی، یعنی ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں اس زندگی کا سبب پانی ہوتا ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے کہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پا جائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، کیا پھر اگر آپ وفات پا گئے تو بھلا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی اچھے حالات اور کبھی نہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی دنیا میں انسان کبھی بدحالی کا شکار ہوتا ہے، کبھی خوشحالی کا شکار ہوتا ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے زندگی میں، کبھی مشکل آ جاتی ہے، کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ یہ سب کیا ہے؟ آزمائش کے مختلف پرچے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان سب میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں کیا گمان کرتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، اور اگر انسان کی سوچ منفی ہوتی ہے تو سمجھے کہ وہ شیطان کے تسلط کا شکار ہو گیا ہے۔ انسان کے اپنے اندر بھی خیر اور شر دونوں پائے جاتے ہیں، اب اس میں محنت لگتی ہے کہ انسان خیر کو ابھارے اور شر کو دبائے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو بس سبق یہ سیکھ لیں کہ زندگی کی کوئی بھی پریشانی بے مقصد نہیں ہے، ہر پریشانی کے پیچھے کوئی وجہ ہے، مقصد ہے، ڈھونڈیں اس کو اور اس تک پہنچ جائیں تاکہ اس پریشانی سے نجات پائیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے حالانکہ یہ خود رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔ عقل جو ہوتی ہے نا، یہ دلیل پہ غور کرتی ہے کہ اس بندے نے کہا کیا ہے، لیکن انسان کا نفس اس کی شکل و صورت اور حالت دیکھنے لگتا ہے کہ یہ لگتا کیسے ہے۔ تو جو عقل مند ہوتے ہیں ان کو شکل سے زیادہ غرض نہیں ہوتی، ان کو اس سے ہوتی ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ اس سے آگے کی سوچ رکھتے ہیں۔ انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اصل میں انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی بھی برے کام کرنے والے کا انجام جلدی دیکھنا چاہتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور انتقام بھی جلدی لینا چاہتا ہے، نتیجہ بھی جلدی چاہتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے لیکن تاخیر سے پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو کتنے معاملات ہیں ان میں ہم صرف اپنی اس عادت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہر معاملے میں صبر، انتظار، لیکن ہمارے رویوں میں مستقل مزاجی نہیں، تھوڑے دن صبر کریں گے پھر بے صبر ہو جائیں گے۔ لیکن
اس چیز کو بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے اندر مستقل مزاجی کیسے لائیں. سب سے پہلے تو اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ وہ کرنا کیوں چاہتے ہیں آپ کام. صبر بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی نیت اور ارادے کو مضبوط کریں, اور اگر اس کے لیے اجر چاہیے تو پھر اللہ کے لیے اس کو خالص کرو, صحیح معنوں میں صرف رٹے رٹائے جملے نہیں. پھر اس کام کو پورا پلان کریں, اور پھر اپنے ریسورسز کو دیکھیں کہ کرنے کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے ہوگا. پھر اس کی پرائرٹی سیٹ کریں, موسٹ ارجنٹ ہے, کہاں فال کرتا ہے, یہ ٹھہر کے ہو سکتا ہے, کب تک کر لینا چاہیے مجھے یہ. اور پھر اس پہ غور کرتے رہیں کہ یہ کرنا کیسے ہے, روڈ میپ کیا ہے, کس راستے سے جانا ہے. اور پھر یہ کہ اگر اس مقررہ وقت میں کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, نہ کیا تو نقصان کیا ہوگا, اور اس کو کرنے کے لیے اور کیا کیا کرنا پڑے گا, یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جب سارا یعنی نقشہ بن جائے اور ساری چیزیں تیار کر لیں تو پھر چل پڑے. اور یہ تجربہ آپ روز کرتے ہیں کھانا پکاتے ہوئے, یعنی آپ اس کے انگریڈینٹ اکٹھے کرتے ہیں, اس کا طریقہ سیکھتے ہیں, اور پھر سارا آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ آدھے گھنٹے میں بن جائے گا, یہ اس کو گھنٹہ لگے گا, اس کو سارا دن لگے گا, کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور پھر چونکہ آپ کو وہ مطلوبہ پلیٹ چاہیے ہوتی ہے, لہٰذا آپ سارے کام کرتے ہیں, آپ گروسری بھی کرتے ہیں, آپ لا کے ساری پلاننگ بھی کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو وہ آپ کے مائنڈ میں ایک خاکہ بنتا ہے نا, نیت ہوتی ہے, ارادہ ہوتا ہے, یہ چاہیے آج مجھے یہ کھانا ہے, اور پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور اگر آپ کی طلب سچی نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں, آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں, یا آدھی تیاری کر کے فریج میں ڈال دیتے ہیں, پھر اگلے دن کریں گے, بعد میں کر لیں گے کسی وقت. تو پکے ارادے والے اسی دن کر لیتے ہیں جس دن کے لیے سوچا ہوتا ہے, اور ڈاواں ڈول ارادے والے کبھی نہیں کر پاتے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کاش یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں کہ جب یہ اپنے چہروں اور اپنی پشتوں سے نہ آگ کو ہٹا سکیں گے اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے, بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی تو انہیں حیران کر دے گی. پھر یہ اس کو رد کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے. اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ تو نبیوں کا مذاق اڑاتے, دین کا مذاق اڑاتے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی جس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو جو جس چیز کا مذاق اڑاتا ہے خود اس کا شکار ہوتا ہے. حدیث میں بھی آتی ہے یہ بات کہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک لوگ اس پہ ہنس نہ لیں جس چیز پہ وہ دوسروں پہ ہنستا تھا. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً
وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ذکر اس دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور مرنے کے بعد بھی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن لوگ ذکر ہی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، تو ان کی حفاظت اور نجات کیسے ہوگی پھر؟ اور یہاں رات کا ذکر دن سے پہلے کیا گیا ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی، کیونکہ رات میں خوف زیادہ ہوتا ہے، اندھیرا نقصان پہنچانے والے اسباب میں سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس رب کی انسان نافرمانی کرتا ہے وہی رب انسان کو دن اور رات کی آفتوں سے بچاتا بھی ہے اور بہت سی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچا لیں گے، یہ تو خود اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اور نہ یہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جائیں گے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان پر زندگی کی مدت طویل ہو گئی، کیا پھر یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ غالب آنے والے ہیں؟ یعنی اسلام پھیل رہا ہے اور ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر متعنا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی متاع، دنیا کی زیب و زینت بہت سے لوگوں کی گمراہی اور کفر کا سبب بنی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں سے نہیں نکلنا چاہتے، اللہ کی اطاعت انہیں مشکل نظر آتی ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میں تو تمہیں وحی کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی وہ خبردار کیے جائیں، یعنی جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ جب تک دل قبول نہیں کرتا نا تو اس وقت تک کوئی بھی آواز بیکار ہے، یعنی گویا سنا ہی نہیں انسان نے۔ اور بعض اوقات کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے، اور وہ اللہ کے مقابلے میں دنیا کی محبت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بات ہی نہیں سنتے۔ اب دیکھیں بچے جب گیمز کے شوقین ہو جاتے ہیں ماں باپ کی ایک بات نہیں سنتے کیونکہ وہ اسی کے اندر ہی کھبے ہوئے۔ ایسے انسان بھی جب دنیا میں کھب جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو یہ ضرور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی عذاب پورا تو کیا، اگر تھوڑا سا بھی اس کا حصہ، ہلکا سا جھونکا بھی انہیں لگ جائے تو ان کی ساری شیخی ختم ہو جائے اور چیخنا پکارنا شروع کر دیں، لیکن وہ فائدہ نہ دے گی۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھ دیں گے تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر وہ عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کا وقت ایک جھنجھوڑ دینے والا وقت ہے اور بہت ہلا دینے والا، جب لوگ اللہ کے سامنے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور اعمال میزان میں رکھے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج عمل کا دن ہے، ہم ہر طرح کی کوتاہی سے بچیں، لیکن کل وقت ختم ہو جائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقی لوگوں کے لیے خوب فرق کرنے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کی گھڑی سے ڈرنے والے ہیں، یعنی انہیں اللہ کا بھی ڈر ہے اور آنے والے دن یعنی قیامت کا بھی کھٹکا لگا ہوا ہے۔ اور یہ ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یعنی یہ قرآن عظیم الشان ذکر، یاد دہانی اور نصیحت ہے جو تمہیں تمہارا مقصد زندگی بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ تعلق سے تمہاری زندگی میں بے شمار برکتیں آتی ہیں، ہر طرح کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، لیکن تم اسی سے منہ موڑ رہے ہو۔ اچھا، ہم برکت کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی چیز بس زیادہ مل جائے ہمیں، یا جو ہم چاہتے ہیں وہ زیادہ ہو جائے۔ حالانکہ انسان کی زندگی میں برکت کے مختلف رخ ہوتے ہیں۔ وہ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ اگر کچھ عرصے تک آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تو یہ بھی برکت ہے، اللہ نے آپ کے وقت میں، صحت میں برکت دی ہوئی۔ اگر آپ تھوڑا کھا کر
मुतमईन हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा खाना आपको काफी हो जाता है, तो गोया बरकत है। अगर मेहमानों के अचानक आने पर आपके घर में जो पका हुआ है वही काफी हो जाता है, तो ये क्या है? बरकत है। थोड़ी सी नींद लेकर भी आप सुबह उठ जाते हैं और फ्रेश होते हैं, तो क्या है? ये भी बरकत है। कोई काम आपने करना है और बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा है, लेकिन आप इरादा कर लेते हैं और वो हो जाता है, तो क्या है? बरकत है। आप किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, लोग आपको वेलकम करते हैं, तो ये भी आपकी जिंदगी में बरकत है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, जहां आप जाते हैं खैर के साथ जाते हैं और खैर लाते हैं और खुशी लाते हैं, और जो काम जितने अरसे में करने का आपने सोचा उसके अंदर हो जाए, तो ये भी वक्त में बरकत है। तो बरकत सिर्फ माल की नहीं होती, बरकत बहुत सी चीजों में होती है। और जब आप कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया ना, हाजा जिक्रुन मुबारकुन, तो फिर हो नहीं सकता कि आपको बरकत से महरूमी हो, फिर आपकी जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीहि वक़ौमिहि मा हादिहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ضलालिन मुबीन क़ालू अजि'तना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے. رشد عطا کی. رشد ایسی ہوش مندی ہوتی ہے جس سے انسان اپنے فائدے اور نقصان، نیک و بد اور خیر و شر میں فرق کرنے اور فائدے کی بات کو قبول کرنے اور نقصان کی بات کو رد کرنے کے قابل ہو جائے. یعنی ایسی سمجھ بوجھ، ایسی ہوش مندی کہ جس سے انسان حقیقت تک پہنچ جائے، صحیح چیز کو دیکھ سکے اور اسے اختیار کر لے اور نقصان دہ چیز کو ریجیکٹ کر دے. تو ابراہیم علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے ہی ہوش مند اور عقل سلیم والے تھے. وہ معاشرے کے رسم و رواج کے پابند نہیں تھے، پیروکار نہیں تھے، بلکہ ہر بات کے نفع نقصان کو خود سوچنے کے عادی تھے. ہم میں سے اکثریت وہ کر رہی ہوتی ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو آباء و اجداد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھ رہے تھے اور صرف وہ کرتے تھے جو فائدے کی بات ہوتی تھی. اگر آج ہمارے بچوں میں سے کوئی ایسا کرے تو ہم اسے باغی کہتے ہیں کہ جو ہمارے طریقوں پر نہ ہو. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے لیے تم جم کر بیٹھے ہو، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرنے والا پایا ہے. اس نے کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. غیر اللہ کی عبادت کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہوتی، وہ صرف تقلید ہوتی ہے کہ دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی آنکھیں بند کر کے وہی کریں. وہ کہنے لگے کیا واقعی تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا تم دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی ان کو اپنے طریقوں پر اتنا یقین تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو دل لگی سمجھ رہے تھے. اس نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، یعنی میں اس کی تمہیں دلیل دے سکتا ہوں. اور اللہ کی قسم میں تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا. اور وہ صرف زبانی بات ہی نہیں کی بلکہ عملی طور پر انہوں نے بت توڑے. جس انسان کے پاس حق ہوتا ہے اور اسے اس پر شرح صدر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی ایکشن جو وہ لیتا ہے وہ پوری دلیل کے ساتھ لیتا ہے اور اعتماد کے ساتھ لیتا ہے، اس پہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے. پھر اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے معبودوں کو بڑا نہیں کہا بلکہ ان کا بڑا کہا. اگر صرف بڑا کہا جاتا تو ان کی بڑائی ظاہر ہو جاتی. تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بڑی گہرائی. کبیر اللہم، جو ان کے نزدیک بڑا ہے، حقیقت میں بڑا نہیں، وہ انہوں نے بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی سوچ کو ابھارنا مقصود تھا. ایسی نشانی چھوڑی کہ جو مخالف کو مجبور کر دے کہ وہ خود سوال کرے، اور وہی سوال جب وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو اس کے ہدایت کی طرف آنے کا سبب بن جائے. وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یقیناً وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. ان کے لیے تو ایک بڑی حیرت کی بات تھی اور یہ انبلیویبل چیز تھی کہ ان کے خدا ٹوٹ گئے، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے، اور پھر سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیچ میں آ گیا.
ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت تھے، کانا امتن. لوگوں نے انہیں حقیر سمجھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو امت قرار دیا، خلیل اللہ قرار دیا. کبھی نہ سوچیں کہ لوگوں کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے. اصل مقام وہ ہے، اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے، چاہے ساری دنیا ہی آپ کی مخالف ہو اور آپ کو حقیر سمجھے. اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو لوگوں کی باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نوجوان کو ہدایت دے دی جبکہ پوری قوم گمراہی میں تھی، اندھیرے میں تھی. وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ سب گواہ ہو جائیں. وہ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، بس ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا تاکہ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں. تو وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے، پھر کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو، کیونکہ ہر دل کے اندر، فطرت کے اندر توحید کا شعور موجود ہے. بات ان کی سمجھ میں آ گئی، باطل معبودوں کی بے بسی انہوں نے دیکھ لی، ان پہ آنے والی مصیبت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. لیکن اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ دلوں اور پھر سروں کا ذکر آیا، یعنی دل اور دماغ کا کہہ سکتے ہیں آپ. دل مان گئے لیکن عقل نہیں مانی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو بعض اوقات ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے، کسی کی خوبی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری عقل کہتی نہ یہ نہ کرنا ورنہ تو وہ تم سے آگے نکل جائے گا، وہ تم سے بہتر ہو جائے گا. تو یہ دل اور دماغ کی یہ کشمکش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. دل جہاں خواہشات کا مجموعہ بھی ہے، یعنی ساری خواہشات بھی وہیں ہوتی ہیں، وہاں انسان کا خیر اور شر دونوں چونکہ وہاں موجود ہیں، اس لیے دل سے نکلی ہوئی بات اور دل پر جا کر جو اثر کرتی ہے بات، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں اگر اس کو سر کو ساری مراد لیں نا تو سر کے بل یعنی الٹے کر دی گئے، اور سر کے بل الٹا کرنے کا مطلب کیا کہ پاؤں اوپر اور سر نیچے. اور یہ کسی انسان کی بدترین حالت ہو سکتی ہے کہ اس کا سر نیچے ہو جو عزت والی جگہ، یعنی اس کی عقل ہی ماری گئی. اس نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتے اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں اردو میں لفظ تف ترجمہ کیا گیا لیکن عربی میں اف ہے. اف ہر گندی سمجھی جانے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہر اس شخص یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اکتاہٹ کرنا مقصود ہو اور اسے حقیر قرار دینا ہو. اف یعنی کلمہ حقارت ہے. انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. ہر بحث کرنے والا حق کی تلاش میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے قبول کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی حقیقت کے بارے میں ان کے باطل ہونے پر مضبوط ترین دلائل پیش کیے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، مان کے نہیں دیے، بلکہ الٹا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی سزا تجویز کر لی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، چاہے کوئی نہ بھی مانے، جو حق ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے اور وہ غالب آتا ہے اینڈ آف دا ڈے. اور کسی بھی چیز کا جب اختتام اچھا ہوتا ہے تو سمجھے سب اچھا ہے. یعنی وقتی طور پر باطل کی جھاگ بہت اونچی ہو سکتی ہے اور آپ اس سے گھبرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ حق پر ہیں تو پھر جمے رہیے، ایک وقت آئے گا یہ جھاگ بیٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی اور حق نمایاں ہو جائے گا. کیونکہ باطل صرف خیالات ہیں، باطل کی کچھ حقیقت نہیں ہے. باطل کیا ہے؟ صرف سوچے ہیں، خیالات ہیں، اور حقائق کے سامنے خیالات قائم نہیں رہ سکتے. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اگر اللہ تعالیٰ اللہ ابراہیم نہ فرماتے تو آگ قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کی جا رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک سچے انسان تھے اور حق کے لیے ڈٹ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سچے بندے کی نجات کے لیے کائنات کے قوانین تک بدل دیتا ہے. انہوں نے ہر دروازہ چھوڑ کر صرف اللہ کا دروازہ پکڑا، اور یہی دراصل اللہ کی طرف سے مضبوط پناہ ہوتی ہے جب انسان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا لیتا ہے کسی مشکل میں. عام طور پر ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ حقیقت اچھی طرح یاد رکھنے، پکی کرنے کی ضرورت ہے کہ مشکلات کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہوتا.
اس لیے بندوں کے سامنے اپنے مصائب کا رونا، روتے رہنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ہو، چھوٹی مشکل ہو، بڑی مشکل ہو، حل کے لیے مشورہ آپ کسی سے لے سکتے ہیں، مگر یہ توقع رکھنا کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے یا طاقت ہے اور وہ آپ کی مشکل کو حل کر دے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہ ماں باپ کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی عزیز پیارا دوست کر سکتا ہے، اور نہ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ اور ولی کر سکتا ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے انسان کو اپنی مشکلات، حاجات سب کی سب اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے اور خوب گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ ان کی سچائی یہاں سے دیکھیں نا، کہ ایک خواب دیکھا اور بیٹے کو کس کے لیے پیش کر دیا؟ قربانی کے لیے پیش کر دی، اور خود کو آگ کے لیے پیش کر دیا کہ حق تو یہی ہے، اس سے کیسے پھرنا. اور یہی ان کے خالص ہونے کی علامت تھی. اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو انتہائی خسارے میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے گئے. شام کا علاقہ بابرکت علاقہ ہے، وہاں کثرت سے انبیاء آئے، اور اس کی زمین بھی بہت زرخیز ہے، دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا احسان تھا کہ انہیں شرک اور کفر کی زمین سے نکال کر برکت والی زمین کی طرف پہنچا دیا، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت تھی. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور مزید یعقوب بھی، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی کہ اللہ اولاد دے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نیک بھی بنائے. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی بغیر دعا اور امید کے عطا ہوئے، ان کی خوشخبری بھی ملی. یعنی ان کے لیے تو وہ دعائیں کرتے تھے اپنی اولاد کے، لیکن اولاد کی اولاد کے لیے دعا وہ تو انہوں نے نہیں کی تھی، نافلہ، ایکسٹرا انعام. یعنی بیٹے کا بیٹا اللہ کا انعام تھا. انہوں نے بہت کچھ کھویا لیکن صبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انعام دنیا میں ہی دیا. اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام، سب کے سب. ہم تو بات کہتے ہیں اللہ ہمارے بچوں میں سے کسی کو یہ بنا دے، نہیں، سب کے لیے مانگے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اصل عبادت وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. تو اصل رہنمائی، اصل تبلیغ، اصل تعلیم کیا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نہ کہ اپنی خود ساختہ فلسفے اور اپنی باتیں اور شعر و شاعری. نہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، چاہے وہ شعر و شاعری ہو یا کوئی اور حکمت کی بات ہو، لیکن ڈرائیوڈ وہی سے ہو. ساری نیکیوں کی بات کر کے دو نیکیوں کو اور خاص کیا، نماز اور زکوٰۃ. جو یہ دو کام کرتا ہے، بدنی عبادت اور مالی عبادت، وہ دین کے باقی کام بھی پھر کر لیتا ہے، کیونکہ باقی بھی یا بدنی ہوتے ہیں یا مالی ہوتے ہیں. اور نیکیوں کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کو امامت کا درجہ دے، لیڈرشپ کا درجہ دے. نہ صرف یہ کہ خود ہدایت یافتہ ہو بلکہ ہدایت کی طرف بلانے والا بھی ہو. یعنی صرف یہ نہیں مانگا کریں اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے اور میرے ذریعے اور بھی بہت سو کو دے دے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہم مانگتے ہی تھوڑا ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا. حکم، قوت فیصلہ بھی، اور حکمت بھی، بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے. اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتی تھی. در حقیقت وہ بہت برے فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا، صالحین میں سے تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے والا بنائے اور اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اور یہ ہمارے عمل میں آ جائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات دور فرما دے اور ہم واقعی اس کی حقیقی برکتوں سے مستفید ہوں، یہاں بھی اور آگے بھی. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا